مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالی اس عظیم نسبت کے ساتھ منعقد کیے گئے اس عظیم جلسے میں آپ کی اور ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا جب مسجد اقصی پر یہودی درندوں نے صہیونی دہشت گردوں نے جارحیت کی تھی تو پاکستان سے کراچی کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام نے ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان میں ایک خاص لابی یہ درس دے رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن آپ کے اس ایک جلسے نے اور اس لابی کے نظریے کے مقابلے میں آپ کی اس ایک آواز نے ان کی زبانیں ایسی خاموش کی کہ پھر پاکستان کی سرزمین پر کسی ایک فورم پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکا ہے۔ اللہ نے آپ کی آواز میں تاثیر رکھی، آپ کی آواز میں اللہ نے ایک رعب اور دبدبا رکھا ہے۔ آج میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرم اقدس کی بے حرمتی اسی یہودی لابی کے ایجنٹوں نے کی، پہلا حق آپ پر تھا کہ آپ اسی میدان میں اکٹھے ہوں اور ان قوتوں کو للکاریں کہ نہ تمہارے باپ کو جرأت ہو سکی، اور اگر تم نے حرم اقدس کی حرمت میں کسی قسم کی توہین کا ارتکاب کیا تو ہم تمہاری زبانوں کو گٹھی سے کھینچ لیں گے اور قیامت تک تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! اسرائیل مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! گستاخ حرمین پہ! گستاخ حرمین پہ! یہودیوں نے مدینے کی بے حرمتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دو۔ اگر اس کے ایجنٹوں نے پاکستان میں مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تو یاد رکھو ایجنٹوں، تمہیں ہم کراچی کے سمندر میں غرق کر دیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر تمہیں جینے کا حق نہیں ادا کیا۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! یلکار ہے،
مکے والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ لاوارث ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا کی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک گیا گزرا گنہگار امتی بھی اپنے نبی اور رسول کے حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تم نے مکے والوں کی طرح ان کو لاوارث سمجھ لیا ہے؟ دنیا کی آبادی کا چھٹا حصہ وہ اپنے پیغمبر کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ 1 ارب سے زیادہ آبادی اس کے ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم ہوتے کیا ہو؟ کس باغ کی تم مولی ہو؟ تمہیں تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر رکھ دیں گے اگر تم نے آئندہ کے لیے اس طرح سوچا بھی تو۔ عظمت حرمین پر، عظمت حرمین پر، روضہ رسول پر، تقدس حرمین پر، لبیک 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 لبیک۔ ہم تحمل اور برداشت کے لوگ ہیں۔ ہم نے ہر مشکل کو بڑے صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ عبور کیا، لیکن یہی وہ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے، یہی حرمت رسول کا وہ مقام ہے جہاں صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں تحمل کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں برداشت نام کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں رہتی۔ عمران خان سن لو، تمہیں لوگوں نے، مغرب نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا۔ عقل ہے تو یہی، ویژن ہے تو یہی، پروگرام ہے تو اسی کے پاس، خوشحالی لائے گا تو یہی، آسمان پر چڑھا دیا تجھے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، اللہ بے پرواہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اقتدار میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا تو اقتدار میں آ گیا، تیری نااہلی دنیا کے سامنے آ گئی، تیری نالائقی تشتش بام ہو گئی، تو اپنی اہلیت کے لحاظ سے ننگا تڑنگا ہو گیا۔ آج پھر گاؤں گاؤں پھر رہا ہے، جلسہ جلسہ کھیل رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ پہلے آپ کارکردگی کے لحاظ سے نااہل ثابت ہوئے، آج تم انشاءاللہ دماغی لحاظ سے بیمار ثابت ہو کر رہو گے۔ دنیا کو دکھائے گا کہ یہ ذہنی بیمار، یہ دماغی بیمار، یہ پاکستان میں سیاست کر رہا ہے۔ کمبخت تیری وجہ سے پاکستان کی سیاست بدنام ہو گئی، اس کی ویلیو گر گئی۔ مرد آباد، نشائی نیازی، نشائی نیازی، مریض نیازی، بیمار نیازی، بیمار نیازی۔ لیکن میں آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ نااہل اور یہ ذہنی بیمار، وہاں پر ایک فتنہ بھی ہے۔ ایسے پیروکار اس نے پیدا کر لیے ہیں کہ اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو کہتے ہیں ہم پھر بھی ان کے ساتھ۔ نعوذ باللہ۔ خود کہتا ہے اللہ نے جو پیغام پیغمبر کے پاس پہنچایا اس نے لوگوں تک پہنچایا، تم بھی میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔
کبھی خود کو اللہ کے ساتھ برابری پہ، کبھی خود کو پیغمبر کے ساتھ برابری پہ، اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر لے تب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ گستاخ نیازی پہ، گستاخ نیازی پہ، گستاخ نیازی پہ، بد اخلاق نیازی پہ، بد کردار نیازی پہ۔ کبھی کہتا ہے اللہ نے پیغمبر کی تربیت کی، اس کو بنایا نبوت کے لیے، آج وہ میری بھی تربیت کر رہا ہے۔ اس فکر اور اس سوچ کا آدمی پاکستان میں سیاست کرے گا؟ اسے کہتے ہیں دجل، دجال دجل سے ہے، اور دجال بھی جب آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، لیکن اس کے دم سے بارش بھی ہوگی، مردے بھی زندہ ہوں گے، جہاں تھوک پھینکے گا وہاں سے سبزہ بھی اگے گا، کرامات بھی دکھائے گا، لیکن ہوگا دجال، ہوگا فتنہ۔ تو میں آپ کو اس فتنے سے بھی ڈرانا چاہتا ہوں اور متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خواہ مخواہ اس کے خلاف نہیں آئے میدان میں۔ اور آج کچھ لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے، ہماری طرح کے کچھ مذہبی رنگ والے لوگ، ان کو یہ دین سکھائے گا۔ جو مولوی بیچارہ اس قدر یتیم ہو جائے کہ اسے عمران خان کے سائے کی ضرورت ہو، اس کی یتیمی پہ رحم آتا ہے۔ مرد آباد سرکاری مولوی، سرکاری مولوی، درباری مولوی، درباری مولوی، نہیں اسرائیلی مولوی کہو یار۔ اسرائیلی مولوی، اسرائیل کا حامی، اسرائیل کا حامی، یہود کا حامی۔ لوگوں کو دین سکھائے گا، پتہ نہیں اپنی طہارت کرنی بھی آتی ہے یا نہیں آتی۔ انشاءاللہ ہم ایسے فکر، ایسے عقیدے، ایسے نظریے اور ایسے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ اگر ہم قادیانی فتنے کے ساتھ، اس کے پیروکاروں کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں اور تا قیامت جنگ لڑنے کا عہد کیا ہے، تو یہ کیا چھوٹی موٹی فتنیاں یہ ہمارا مقابلہ کریں گی؟ ان کو تو ایک ضرب سے ہم نے ہٹایا ہے اور ایک ضرب سے دفن کریں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ان کے جلسوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کے پیروکاروں سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میری شرافت مجھے ان پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ عمرے پہ کیوں گئے؟ تمہیں میرے جلسوں میں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ناچ گانوں کے محفل میں تمہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، عمرے پہ جانے کی کیا ضرورت تھی تمہارے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں عمرہ نہیں کیا، جنہوں نے زندگی میں مدینہ منورہ نہیں دیکھا، آج اس موقع پر آپ کے برطانیہ کے پی ٹی آئی کا صدر اور انیل مسرت اور جہانگیر عرف چیکو پہلی مرتبہ کس پروگرام کے تحت اور کس سازش کے تحت مدینہ آئے تھے؟ شیخ رشید صاحب نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ مدینہ میں ایسا ہوگا۔ تم پلاننگ کرتے ہو حرم نبوی کی توہین کرنے کی؟ سیاست کرو، پاکستان میں کرو، تمہاری طاقت ہے تو پاکستان میں آؤ۔ پاکستان میں تو ہم
تمہیں گردن سے اٹھا کر پھینک دیا، اب باہر جا کر بدماشیاں اور شیطانیاں کرتے ہو؟ یہاں آؤ، مقابلہ کرو، ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اوقات کیا ہیں۔ کبھی فوج کو ڈراتے ہو، ایک بیانیہ تو ہونا تمہارے پاس۔ پہلے کہا خط آیا ہے، میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہے۔ ارے بین الاقوامی سازش کہاں سے ہو گئی؟ خط دکھاؤ نا بھائی، آج تک خط نہیں دکھا سکا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے نے بھی کہا کہ جھوٹ ہے، امریکہ نے بھی کہا جھوٹ ہے۔ بھائی دکھا دو نا، ہم اردو نہیں سمجھتے، انگریزی سمجھ لینے والے لوگ ہیں، اس کاغذ سے پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے۔ بلی کو تھیلے سے باہر لاؤ۔ اب خط کا معاملہ چھوڑ گیا، خط سے بھاگ گیا جی۔ پھر کہا سراج الدولہ کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ بھائی سپہ سالار کو میر جعفر کہتے ہو تو پھر کون ہے سپہ سالار آج؟ جب سپہ سالار نے آنکھیں دکھائیں تو اگلے دن کہا میری مراد تو شہباز شریف ہے۔ بابا شہباز شریف تو سپہ سالار نہیں ہے، تو آپ نے تو سپہ سالار کی بات کی تھی۔ تو آئی گئی ہو گئی۔ اب وہ بیانیہ بھی گیا، خط کا بیانیہ بھی گیا، سپہ سالار کا بیانیہ بھی گیا۔ اب کہتے میرے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور میں نے اور کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو پتہ نہیں کیسٹ ریکارڈ کرائی ہے۔ آج کل کی دنیا میں کیسٹ ریکارڈ کروائے جاتے ہیں۔ رکھی کدھر ہے وہ؟ کہاں چھپائی ہے تم نے وہ ریکارڈ؟ 2 کاپیاں ہیں، ایک امریکہ میں اور ایک گولڈ سمتھ کے گھر میں برطانیہ میں۔ ایک طرف کہتا ہے امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ بھائی چورن بیچو تو طریقے سے بیچو یار۔ اور ایک طرف اپنا بیان وہاں ریکارڈ کروا رہے ہو۔ عمران خان، میں کہتا ہوں آپ سے، تم قتل کی بات کرتے ہو، قتل بہت دور کی بات ہے، انسان کے ہاتھوں قتل بہت دور کی بات ہے۔ تم تنہا کسی روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر ایک کتے نے بھی تمہیں سونگھ لیا تو مجھے کہہ دو پروفیسر رحمان تمہیں نعرہ تکبیر! قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو۔ قاتلانہ حملوں سے ہم گزرے ہیں، قاتلانہ حملوں سے عبدالغفور حیدری گزرا ہے، قاتلانہ حملوں سے اکرم درانی گزرا ہے، قاتلانہ حملوں کے شکار ہمارے علماء کرام ہوئے ہیں، اور پھر بھی میدان میں کھڑے ہیں، جرت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 300 ساڑھے 300 کے تعداد میں پولیس، ایف سی اور رینجرز کی سیکورٹی لے کر نہیں کھڑے ہوئے۔ میرے محترم دوستو، سیاست کی بھی ڈھنگ ہوتی ہے، اس کو ڈھنگ بھی نہیں آتا، اور ملک کو کہاں پہنچایا۔ میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ جب حکومت میں نہیں آیا تھا تو اس وقت کہا تھا کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، تو کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مودی کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا، ایک گلگت بلتستان کو اس سے الگ کر دیا۔ ابھی کون سی وحی تیری اوپر آئی جب تو نے بیان دیا اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا؟ یہ 3 حصوں کا آئیڈیا کہاں سے آ گیا؟
نہ 2 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے، نہ 4 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کی بات کرتا ہے۔ کیا پروگرام تھا تیرا؟ یاد رکھو، ملک کی جغرافیہ کو تبدیل کرنے کے لیے 2 بنیادی مراحل ہوا کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے، اگلا مرحلہ یہ کہ ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کیا جائے۔ چنانچہ جب نواز شریف کی حکومت میں پاناما لایا گیا تو پانامے کیس کے ذریعے سے سیاسی عدم استحکام ملک میں لانے کی کوشش کی گئی، اور جب وہ مرحلہ گزرا تو عمران خان کے ذریعے سے معاشی عدم استحکام لایا گیا۔ یہ دونوں مرحلے پورے ہو گئے، اور جب ملک میں معاشی طور پر عدم استحکام آتا ہے، روپیہ اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، مہنگائی آسمان کو پہنچ جاتی ہے، عام آدمی کے قوت خرید ختم ہو جاتی ہے، تو پھر پبلک میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شکر ادا کرو پاکستان کی سیاستدانوں کا، شکر ادا کرو جمعیت علماء کا کہ ہم نے 4 سال تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، چاروں صوبوں کے عوام کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، اور پاکستان کے کسی حصے میں ملک کے خلاف بغاوت نہیں ہونے دی۔ میں نے پچھلی دفعہ اسلام آباد میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میں پاکستان کے عوام کو سلام کرتا ہوں، ملک کے ساتھ ان کی وفاداری کو سلام کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی وہ ملک کے ساتھ کھڑے رہے اور بغاوت کا کوئی تعصب نہیں دیا۔ آج اقتدار سے علیحدگی کے بعد وہ در بدر پھر رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اقتدار سے محروم ہوا، اس لیے کہ کسی طرح میں پھر اقتدار میں آؤں اور اگر ملک بچ گیا ہے تو اس کا مکمل خاتمہ کر دوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، اس کو دوبارہ لاتے ہیں اور بچے کچھ ملک کو تب ختم کر دیتے ہیں تو بھی عوام کی مرضی ہے، لیکن ہم نے اس ملک کے بقا اور تحفظ کے لیے جنگ لڑنے کا عہد کیا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو پورا کریں گے۔ میں پاک افواج کو بھی یقین دلاتا ہوں، اعتماد دلاتا ہوں کہ پاکستان پر خدا نہ کرے کوئی برا وقت آئے، لیکن ایسے وقت میں اگر سرحدات پر مشکل آئی، اگر ملک کے اندر مشکل آئی تو ایک یوتھیا بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہی خاکسار، یہی نوجوان آپ کے شانہ بشانہ پاکستان کے بقا اور تحفظ کی جنگ لڑیں گے۔ نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت! زندہ ہے جمعیت! یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، مجاہدوں کی جمعیت۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست نہ کرے، ہمارا مطالبہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور جب فوج نے کہا کہ اب ہم نیوٹرل ہیں، ہم مداخلت نہیں کرتے، تو اس نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، یعنی اس کا معنی یہ کہ اگر فوج اس کے ساتھ ہے تو پھر فوج محترم ہے، اگر فوج حکومت کے ساتھ ہے تو پھر فوج محترم ہے، اور اگر فوج ملک کے ساتھ ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک مقرر نے جلسے میں کہا کہ اگر گھر پہ ڈاکہ پڑے اور چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو یہ قبول نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ چوکیدار یہ ملک کا چوکیدار ہے، تمہاری حکومت کا چوکیدار نہیں ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ تمہارے ملک کا تمہاری حکومت کا دار و مدار پاکستان کے عوام پر ہے، تمہیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے مسرف کیا ہے۔
تمہیں پاکستان کے عوام کے نمائندوں نے مسترد کیا ہے، تمہیں شکوہ کس سے؟ تم کسی ایک کا اعتماد برقرار نہیں رکھ سکتے، نہ عوام کا، نہ عوامی نمائندگان کا، نہ اپنے اتحادیوں کا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ فوج کا، نہ بیوروکریسی کا۔ ہر شخص سر پیٹ رہا۔ میرے محترم دوستو، لیکن میں آج اس موقع پر بڑے احترام کے ساتھ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں اپنی عدالت عظمیٰ سے، محترم عدالت سے، فاضل ججز سے۔ جب چیف ایگزیکٹو نے اپنے ایگزیکٹو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے کے افسر کو یا افسروں کو تبدیل کیا، تو آپ نے سو موٹو کیوں لیا؟ کس کے کہنے پہ لیا؟ عمران خان کے جلسے میں ایک گفتگو پر آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا کہ آپ نے سو موٹو لے لیا؟ پھر آپ آئے نا، پھر آپ حکومت کریں، پھر آپ ایگزیکٹو چیف بن جائیں۔ عدلیہ کا اپنا کام، ایگزیکٹو کا اپنا کام، اور آپ ان لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ یہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اگر یہ مخلوق عدالت کے سامنے کھڑی ہو گئی پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ عدالت آزادی کے ساتھ فیصلے کرے۔ عدالت کے کسی سو موٹو سے اگر یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ دباؤ میں کیا گیا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں جو فیصلہ آئے گا اس کے عوام کے دلوں میں کیا قدر و قیمت ہوگی۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب عمران حکومت میں پاناما کیس کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دینے والا بعد میں ایف آئی اے کا ڈائریکٹر جنرل بنا دیا جاتا ہے، وہاں تو آپ نے سو موٹو نہیں لیا۔ جب بشیر میمن نے چیخ کر انٹرویوز دی کہ مجھے بلا بلا کر کہتا تھا کہ آپ فلاں کے خلاف کیس کرو، فلاں کے خلاف کیس کرو، فلاں کے خلاف کیس کرو، اس ڈی جی کے اس چیخو پکار پر تو آپ نے کوئی سو موٹو نہیں لیا۔ جسٹس ارشد صدیقی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے بطور جج کے، اس کی چیخ و چلاہٹ پر تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ آج ایک بیان جلسے میں دے دیا اور آپ نے اس پر اتنا نوٹس دے لیا۔ ہمارے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ کے فیصلوں کو ہم توقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کی ہمارے نظروں میں عزت و آبرو ہے، لیکن ایسے اقدامات اگر آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں، کوئی آپ سے رجوع نہیں کر رہا، تو پھر اپنی عزت و توقیر میں اگر آپ کمی کر رہے ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں، پھر آپ خود ذمہ دار ہیں اس کے۔ یہ شکایت آج پبلک کے سامنے لانا میں نے ضروری سمجھا۔ بہرحال میرے محترم دوستو، میں نے یہاں سندھ میں بھی جلسے کیے، بڑے جلسے سے خطاب کیے، اور میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے ملک کو بٹھا دیا ہے، اب چیلنج یہ ہے کہ اس کو اٹھائیں گے کیسے۔ اب وہ جو بند ٹوٹا ہے، تو آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آج وہ اتنا بڑا بند آپ نے دوبارہ کیوں تعمیر نہیں کیا؟ ابھی تو وہ تباہی کرے گا۔ عمران خان کی حکومت کے پہلے سال ان کے اپنے ماہرین نے انٹرویوز دیے
اور کہا کہ عمران صاحب کا پروگرام یہی ہے کہ روپیہ 200 روپیہ $1 تک جائے گا. یہ ان کا ایجنڈا تھا. آج اگر 200 پہ کیا ہے اس کے اپنے ایجنڈے کے تحت کیا ہے. ہم نے کنٹرول کرنا ہے. کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ جب تک آپ بزنس کمیونٹی کا اعتماد بحال نہیں کریں گے، جب تک آپ بیوروکریسی کا اعتماد بحال نہیں کریں گے، جب تک حکومت کو ریاستی اداروں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا، اعتماد کا ماحول بحال کرنا مشکل ہے. ابھی ہم نے اس کو ہٹایا ہے. اب 1 سال میں ہم نے ملک کو پٹڑی پہ ڈالنا ہے. کیسے چلیں گے؟ کس مشکل میں ہم سفر کریں گے؟ کس پگڈنڈی کے اوپر ہم نے چلنا ہے؟ اور اس ملک کو واپس اپنی حالت پہ لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں. یہ ایک چیلنج ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. 3.5 سال میں تم نے جو ملک کا کباڑہ کیا، ظاہر ہے کہ عمارت کو گرانا تو 1 لمحے کا کام، گند پھیلانا تو 1 لمحے کا کام ہے. تم نے 4 سال میں جو گند پھیلایا، ہم سے توقع رکھتے ہو کہ 4 دن کے اندر اندر اس گند کو صاف کریں؟ اس میں تو وقت لگے گا. یہ تو چیلنج ہے جو ہم نے قبول کیا. ہم نے ملک کو ان سے چھینا تاکہ ملک بچ جائے. پہلے ملک کو بچانا ہے، ملک کی پھر اقتصاد کو بچانا ہے، اس کو صحیح رخ پہ لانا ہے. اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو قومی سطح کے باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے گا. میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز اس وقت ہمارے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان جلسڑیوں کا دباؤ نہ لیا جائے. روز روز بیان تبدیل ہو رہے ہیں. ایک دن ایک بیانیہ ہے، کل دوسرا بیانیہ، پھر تیسرا بیانیہ، پھر چوتھا بیانیہ. ابھی کوئی ایک بات پہ ٹھہر تو جاؤ. ہم تو ایک ہی بات پہ ٹھہرے ہوئے. آپ کا جو تعارف ہم نے پہلے دن کرایا تھا، ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. اور لمحہ لمحہ گزرتا ہے، تصدیق کر رہا ہے وہ اس بات. تو میرے محترم دوستو، ان حالات میں ہم نے چیلنج قبول کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، چاروں صوبوں کا اعتماد کو ٹھیک رکھنا ہے، صوبوں کے حقوق کی بات کرنی ہے. آج اگر میں سندھ میں کھڑا ہوں، میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس نہیں آیا ہوں. میری 40 سال گزر گئے اور کوئی سال ایسا نہیں گزرا جہاں میں 1 سے زیادہ مرتبہ سندھ میں نہ آیا ہوں. ایک رشتہ بن گیا آپ کے ساتھ، ایک تعلق بن گیا آپ کے ساتھ، اور آپ کے بچے بچے کے حقوق کی انشاءاللہ جنگ لڑتا رہوں گا. انشاءاللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ہم کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتیں. یہ قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے، جمعیت علماء اسلام کے منشور کا مسئلہ ہے، اور ہر صوبہ اپنے وسائل کا مالک ہے اور ہر صوبے کا بچہ اپنے وسائل کا پر اپنا حق رکھتا ہے. تو میرے محترم دوستو، ہم نے پورے ملک کو چلانا ہے. ہم نے ایک قوم بنانا ہے، ایک پاکستانی قوم کی طرح. ہم نے ملک کے اندر ایک یکجہتی پیدا کرنی ہے. جس یکجہتی کو اس شخص نے تباہ کیا ہے اس کو دوبارہ لانا. جس اقتصاد کو اس نے تباہ کیا ہے، بین الاقوامی سطح پر ہمیں اس نے تنہا کر دیا ہے. میں حیران ایک بات پر ہوں. نعرے ہیں چور 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 چور، یہ نعرے ہیں، یہ سیاست ہے. چور 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 چور. بھائی نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، زرداری چور ہے. اس چور کو چین بھی پیسے دینے کو تیار، اس کو سعودی عرب بھی پیسے دینے کو تیار، اس کو IMF بھی قرضے دینے کو تیار، اس کو یورپ بھی پیسے دینے کو تیار، امریکہ بھی پیسے دینے کو تیار. اور یہ جو بنا ہوا ہے نا صادق اور امین، اس پر تو نہ چین اعتماد کرنے کو تیار ہے، نہ سعودی عرب، نہ امارات، نہ مغرب، نہ مشرق. ساری دنیا کہتی ہے اس کو پیسہ دے کر تباہ ہو جائے گا. چور نیازی مرد آباد، چور نیازی گھڑی، چور نیازی
تماشا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے جس ملک کے بادشاہ کی گھڑی کو اس سے خود چوری کیا تھا. اے توشا چور، اس قسم کی باتیں نہ کرو، ورنہ تم تو ہر لحاظ سے کنگال ہو، گھر سے بھی کنگال اور باہر سے بھی کنگال. نہ تمہاری کوئی اخلاقی کوئی قیمت ہے نہ کوئی سیاسی قیمت ہے تیری. دنیا تمہیں جانتی ہے، تم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. کیوں تیار نہیں؟ سوچو ذرا. میرے محترم دوستو، اس فتنے سے الگ ہو جاؤ. ہم ہمدردی کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی مسلمان پاکستان کی تباہی میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو. ملک کی تباہی میں اس کے ساتھ شریک ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہونا چاہیے. ہاں، میں جانتا ہوں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ. ان کے گھروں میں ان کی آنٹیاں آنسو بہا رہی ہے عمران کے جانے پہ. وہی آنسو نہیں ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے خاندان ہیں اور کون کون سے گھرانے ہیں جو بین الاقوامی اس نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور آج ان کے گھر میں ماتم ہے. ان کے گھر میں نشاندہی ہو رہی. تو وہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں کس کس کی ماں مری ہے. اور لڑیں گے ہم انشاءاللہ، چھوڑیں گے نہیں اس بات کو انشاءاللہ. ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ کی تو اب حکومت آ گئی ہے، اب آپ کو جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. فتنے سے لڑنا ہے. جب تک فتنے کو دفن نہیں کریں گے، جب تک سمندر برد نہیں کریں گے، انشاءاللہ یہ نظریہ، یہ پرچم، یہ حق بلند رہے گا. 200 سال سے انگریزوں کے خلاف سربلند یہ پرچم لہراتا لہراتا آج پاکستان کے نوجوان کے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ منزل حاصل کر کے رہے گا. اللہ ہمارا مددگار ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. میں آپ کو اس کامیاب جلسے پر ایک مبارکباد دیتا ہوں. وآخر دعوانا